كنتم خير أمة أخرجت للناس فلا اقسم بمواقع النجوم. یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. وقع یقع کے کیا معنی ہے؟ اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے. سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے. اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے، ویکیوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر. یہ بلیک ہولز کا تصور. اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. انه لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں. اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا. اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے. قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا. اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی. مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے استخاں پیش سگاں انداختے. ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے. ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا. ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں. علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات. قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر. یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر. ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. یہ ہے اصل شے. ماذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگاں انداختے. تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا.
لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال. لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے. تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے. ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہے، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. مان تو لیا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا.